بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ہمارا سورہ توبہ کا مضمون چل رہا ہے اور اس کے اندر ہم ابھی پہلے حصے میں ہی ہیں اور پہلا حصہ جو کہ مشرکین کے بارے میں ہے، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ پہلے حصے میں 3 قسم کے مشرکین کا تذکرہ ہوگا، قتال کے 4 موانع کا رد ہوگا اور اسی طرح قتال کی علتیں اور اسباب بیان ہوں گے اور ترغیب الجہاد ہوگی۔ تو وہ جو قتال کے موانع ہم نے کہا تھا، قتال کے موانع کا رد ہوگا، تو ان میں سے غالباً 1 یا 2 پہلے پیچھے گزرے ہیں یا غالباً 4 گزرے ہیں۔ ہاں، پہلا تو یہ تھا نا کہ جو آیت نمبر 7 کے اندر تھا کہ ان کے ساتھ تو ہمارا عہد و پیمان تھا، تو ان کے ساتھ جنگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، آیت نمبر 7 کے اندر، کہ مشرکین کے عہد و پیمان کا اعتبار کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور معنی یہاں پر ذکر ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ نہیں، بلکہ یہی ہے، دوسرا یہی ہے، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، بالکل۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 17، اس کے اندر قتال کا دوسرا جو معنی ہے وہ ذکر ہوگا اور اس کا جواب ذکر ہوگا کہ آئی تھنک ٹوڈے از کوئز، نہیں عرفان بھائی آج کوئز نہیں ہے، میں انشاءاللہ جب کوئز تیار کروں گا تو اپلوڈ کر دوں گا اور گروپ میں اناؤنس کر دوں گا، آج نہیں ہے کوئز جی۔ تو یہ آیت نمبر 17 کے اندر قتال کا دوسرا معنی ذکر ہوگا اور اس کا جواب ذکر ہوگا، اور جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ تو مسجد بیت اللہ کی، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں حج کرنے کے لیے ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے قتال کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں سے قتال کس طرح ہو سکتا ہے جو اتنا نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی جو مساجد ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کی جو ہے وہ متولی ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ ذکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین، مشرکین کے لیے یہ جائز ہی نہیں، مشرکین کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں، مشرکین کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، ان یعمروا، یہ کہ وہ تعمیر کریں یا پھر یہ کہ وہ آباد کریں، یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، اس حال میں کہ شاہدین، یہ جو مشرکین ہیں یہ گواہ ہیں، گواہی دینے والے ہیں، علی انفسہم، اپنے بارے میں، بالکفری، کفر کی، کہ اپنے بارے میں یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم کفر پر ہیں، تو اس کے باوجود یہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، یہ ان کے شایان شان نہیں، یعنی کہ یا تو یہ کفر کو ترک کریں اور ایمان کو اپنائیں تو پھر یہ مساجد کو آباد کریں، تو پھر تو بنتا بھی ہے، لیکن جب یہ اپنے بارے میں کفر کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ کفر کا اقرار کس طرح ہے؟ یہ کفر کا اقرار اس طرح ہے کہ جس طرح قرآن مجید میں کئی جگہوں پر موجود ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان معبودوں کو کیوں پکارتے ہیں، آپ ان کے لیے جو ہے وہ چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ تو جب وہ خود اس بات کا اقرار کر لیتے تھے کہ ہمارے معبود جو ہیں وہ بھی مخلوق ہیں، تو دراصل یہ اپنے اوپر کفر کی شہادت دینے کی طرح ہے، اپنے بارے میں کفر کی گواہی دینے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ان کے لیے یہ جائز اور مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو بھی آباد کریں
اور حالت ان کی یہ ہو کہ اپنے بارے میں وہ کفر کے بھی گواہ ہوں، تو اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. تو یہ جواب ہے اولئک حبطت اعمالهم، یہاں سے جواب ہے. جواب کیا ہے کہ ان کا مساجد کی خدمت کرنا، ان کا بیت اللہ کا متولی ہونا، ان کا حاجیوں کو پانی پلانا، ان کا حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہیں. اولئک حبطت اعمالهم، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیے ہیں. اور جب ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ تو اتنے بڑے بڑے اعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ قتال کس طرح ہو سکتا ہے. تو دنیا کے اندر ان کے اعمال تباہ اور برباد ہو گئے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ تباہ ہو گئے ہیں ان کے اعمال. اور دنیا کے اندر اعمال تباہ ہو گئے، آخرت میں کیا ہوگا؟ وفی النار هم خالدون وهم خالدون فی النار وهم خالدون فی النار، اور آخرت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہنے والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں، جہنم کا مستحق ہیں. تو جب اس آیت کے اندر کفار کی صفات کو ذکر کیا تو اب اس کے بالمقابل ایمان والوں کی صفات ذکر ہوں گی. تو انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو صرف اور صرف آباد کرتے ہیں. کون آباد کرتے ہیں؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ آت الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں. ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. یہ پچھلی آیت کے اندر ان لوگوں کی صفات بیان ہوئی جو مشرکین ہیں، جن کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں، جن کے اعمال برباد ہیں. تو اس کے بالمقابل یہ ان لوگوں کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں کہ جو اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کریں. تو ان کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلا وصف ایمان باللہ، دوسرا وصف ایمان بالیوم الآخر، اور اس کے اندر ساری ایمانیات شامل ہو جاتی ہیں، ساری ایمانیات اس کے اندر آ جاتی ہیں. تیسرا وصف جو ہے، یعنی کہ یہ جو پہلے دو اوصاف ہیں ان کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ. پہلے جو دو اوصاف ہیں ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ اعتقاد کے ساتھ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، ان دونوں کا تعلق ہے عمل کے ساتھ، اور ان میں سے جو پہلا ہے اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے اس کا تعلق ہے مال کے ساتھ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی آمنہ ظفر بتائیے کس کے ساتھ تعلق ہے اس کا، آمن باللہ والیوم الآخر کا؟ جی خالی آمنہ جو نام لکھا ہوا ہے، آپ بتائیے. ادھر بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان، ان کا جو ہے اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اس میں ساری ایمانیات جو ہے وہ آ جاتی ہیں. لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے جو میں نے بات پوچھی ہے. جی عائشہ رفت آپ بتائیے. اس کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے، شاباش اللہ پر ایمان شاباش یوم آخرت پر ایمان. شاباش جزاک اللہ. یہ میں نے پوچھا کہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، تو ذرا توجہ کے ساتھ سارے بیٹھیں. کسی بھی وقت کسی سے بھی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے انشاءاللہ، تو توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ اسی صورت میں فائدہ ہوگا. تو میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں اپنی بات کو. یہ ایک نقطہ ہے یہاں پر، اسی لیے میں دہرانے لگا ہوں. ایک فائدے والی بات ہے انشاءاللہ، اسی لیے میں اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آمن باللہ والیوم الآخر ہے، اس کا تعلق ہے اعتقاد کے ساتھ. ایمان کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے نا، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے. اور پہلے ذکر کیا آمن باللہ والیوم الآخر، اب اس کے بعد ذکر کیا دو چیزیں، اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اور اس میں سے جو اقام الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کا تعلق ہے انسان کے جسم کے ساتھ. وآت الزکاۃ، اور اس کا تعلق ہے انسان کے مال کے ساتھ. تو ایمان دو ہی چیزوں کا نام ہے، اعتقاد اور عمل. اعتقاد اور عمل. تو اعتقاد کے اندر یہ آ گیا آمن باللہ والیوم الآخر، اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ساری ایمانیات شامل ہیں. اور عمل کے اندر کیا آ گیا؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. ٹھیک ہے، بدنی عبادات بھی آ گئیں اور مالی عبادات بھی آ گئیں. تو اعتقاد اور عمل دونوں چیزیں ذکر ہو گئیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. اور وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ سے کیا چیز مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اخلاص، اس سے مراد ہے دین کا بنیادی ستون اخلاص. کہ اگر اعتقاد اور عمل ان دونوں کے باوجود اگر اخلاص نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا.
نہ اعمال کا فائدہ ہوگا، نہ اس اعتقاد کا فائدہ ہوگا جو اخلاص کی بنیاد پہ نہیں ہوگا۔ تو ولم یخش الا اللہ، تو یہ جو لوگ ہیں ایمان والے جو جن کے یہ اوصاف ہیں، وہ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خشیت بھی ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ اور خشیت کس کو کہتے ہیں؟ خشیت کہتے ہیں کسی کا خوف اس کی تعظیم کی بنیاد پر، کسی کی تعظیم کی وجہ سے، کسی کی عظمت اور عظمت کی وجہ سے انسان اپنے دل میں کسی کا خوف محسوس کرے اور اس سے جو ہے وہ ڈرے، تو اس کو کہتے ہیں خشیت۔ تو یہ جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی خشیت بھی نہیں ہوتی۔ تو فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یقینی بات ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو أن يَكُونُوا، کہ ہوں گے یہ لوگ من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یا جنت کی طرف رہنمائی پانے والوں میں سے، جنت کی طرف رہنمائی پانے والوں میں سے، ان کی اہتداء، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی کی جائے گی جنت کی طرف۔ تو یہ معنی میں نے اسی لیے کیا کیونکہ یہ ان کے مقابلے میں ذکر ہوئے ہیں، وہ فی النار ہم خالدون کے مقابلے میں یہ لوگ ذکر ہوئے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی رہنمائی کی جائے گی کس کی طرف؟ جنت کی طرف، من المہتدین الی الجنتی، جو جنت کی طرف جن کی رہنمائی کی جائے گی، جن کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ جی اس آیت کے اندر جو میں نے بات بیان کی ہے وہ سمجھ آئی ہے سب کو؟ جی استاد جی۔ جی سارے شیخ ایک سوال تھا۔ جی دانیال بھائی پوچھیے۔ آپ نے کہا ان یکونوا من المہتدین کا مطلب ہے کہ ان کی رہنمائی کی جائے گی جنت کی طرف، ہاں جی لیکن اگر ہم لفظی طور پہ دیکھیں تو اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ محتدین یعنی ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ آپ نے اس طرح سے کیسے اس کی تعویل جی کی، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بہت اچھا سوال ہے دانیال بھائی۔ اچھا سوال یہاں پر یہ ہے کہ محتدین محتدی کا کیا مطلب ہے؟ محتدی یعنی ہدایت یافتہ۔ ہاں ہدایت یافتہ تو ہم اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں نا، تو اس کی ہم جی تعبیر ایسے کر سکتے ہیں کہ ان کو رہنمائی کی جائے گی ان کی، یعنی کہ اہتداء کا مطلب تو ہوتا ہے کہ کسی کو رہنمائی مل جائے، اہتداء کسی کو رہنمائی مل جائے، ٹھیک ہے۔ محتدین جی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، یعنی کہ ان کی رہنمائی کی جائے گی، جی ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اوپر تو ذکر ہوا کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی شاہدین علی انفسہم بالکفر ہیں، ان کے اعمال تباہ ہو گئے اور وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ والے لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، تو اولئک ان یکونوا من المہتدین، ان لوگوں کو کس چیز کی رہنمائی دی جائے گی آخرت میں؟ کس چیز کی رہنمائی دی جائے گی؟ کیا ان کے اہتداء کس چیز کا ہوگا؟ ہاں تو اہتداء کا مطلب یعنی کہ ہم ایک سمجھتے ہیں نا ہدایت کتاب و سنت کے معنی میں ایک ہم سمجھتے ہیں، لیکن جی ہدایت کا معنی صرف رہنمائی ہے۔ ہدایت کا معنی یعنی کہ لغت کے اعتبار سے ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، اور جی وہ رہنمائی اگر میں آپ کو بتاتا ہوں دانیال بھائی، لاہور کا رستہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے موٹر وے پر جائیں اور یہاں سے آپ اس طرف جائیں اور آگے جا کے بائیں ہاتھ مڑ جائیں اور آگے جا کے دائیں ہاتھ مڑ جائیں، یہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی میں آپ کی جی رہنمائی کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر میں آپ کو یہ راستہ بتا دوں تو آپ محتدی بن جائیں گے، محتدی بن جائیں گے اس معنی میں کہ آپ کو رہنمائی آپ کی کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو جب ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو فعسا اولئک، یقینی بات ہے عسا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو تب یہ ظن کے معنی میں نہیں ہوتا، یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اولئک سے مراد وہ لوگ جو ان اوصاف سے متصف ہیں، ان یکونوا یہ کہ ہو جائیں گے یہ لوگ من المہتدین رہنمائی کیے گئے، الی الجنتی جنت کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان لوگوں کی الل جنتی جو ہے وہ تقدیر ہی ہے نا، مطلب ہاں آپ نے وہ تقدیر، وہ ہم نے تقدیر نکالی ہے، تقدیر، اور وہ تقدیر جو نکالتے ہیں نا ہم، وہ قرینے کی وجہ سے نکالتے ہیں، جو تقدیر مطلب اب یہاں پر ہم نے اس وجہ سے تقدیر نکالی ہے کہ یہاں پر ربط تضاد ہے۔ ربط تضاد یہ ہوتا ہے کہ پہلے جہنمیوں کا تذکرہ ہوا جی جی اور جی ان کا انجام ذکر ہوا، اب یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ ہوا تو اس کا انجام یہ ہے کہ فعسا اولئک ان یکونوا من المہتدین الی الجنتی، جب وہ والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ لوگ ان لوگوں کی جنت کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی کہ بھائی یہاں سے آپ کا راستہ ہے، جنت کی طرف آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی بارک اور اللہ فیک سے۔ اس کے بعد بارک اللہ فیک، اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ جو جنتی ہوگا وہ اپنے گھر کو جو جنت میں ہے
وہ اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتا اور پہچانتا ہوگا جتنے اچھے طریقے سے وہ اپنے دنیا کے گھر کا راستہ جانتا ہے. تو یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کریں گے تو وہ اس کی پوری طرح سے رہنمائی کر دی جائے گی کہ وہ اپنے جو ہے وہ اپنے اس جو اس کا مسکن ہوگا، مقر ہوگا، وہ اس تک جو ہے وہ بآسانی جا پہنچے گا. تو یعنی کہ ان کی رہنمائی کر دی جائے گی. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِلَىٰ بَيْتِهِ فِي الْجَنَّةِ. ٹھیک ہو گیا، اپنے گھر کی طرف جی جی جنت میں چلا جائے گا. تو معنی لغت جو ہے وہ اس معنی کا احتمال ہے لغت کے اندر، تو اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے. بارک اللہ جی فیک. شیخ. اچھا جی، تو انما یعمر، اچھا بعض نکات ایسے ہوتے ہیں، سچی بات ہے کہ جو یعنی کہ پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے تو انسان کا جو ہے نا دل جھوم اٹھتا ہے انسان کا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں علم کے اندر، علم کی اپنی ایک لذت ہے. تو اگر کوئی ایسا نقطہ آ جائے تو بتا دیا کریں کہ اس کا ہمیں بہت مزہ آیا. اچھا جی، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ پچھلے جواب کا ہی تتمہ ہے. پچھلا جو جواب دیا نا کہ ما کان اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون، یہ اسی جواب کا تتمہ ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے، کیا تمہارا خیال ہے کہ اس کا پہلے میں خلاصہ بتاتا ہوں پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں. اس کا خلاصہ اور یہ ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کا متولی ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، تو کیا وہ اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتا ہے؟ تمہارا یہ خیال ہے کہ ایک بندہ جو ایمان لایا ہے آخرت کے دن پر، اللہ کی ذات پر ایمانیات، اس کے اعتقاد اور عمل ایمان ہے اس کے پاس، اور وہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو یہ بندہ، کیا تمہارا کا خیال ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ جہاد ہے، وہ صرف اس بنا پر کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور وہ مسجد حرام کی جو ہے وہ آباد کاری کرتا ہے یا اس کا متولی ہے، تو اس کو ہم اس کے برابر کر دیں گے جو ایمان والا ہے؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ یہ پچھلے جواب کا ہی تتمہ ہے. جی سمجھ آ گیا آپ کو؟ سر اس کا معنی نہیں بتا دے تتمہ. زریاب بھائی کس چیز کا معنی پوچھ رہے ہیں آپ؟ سر یہ جو آپ نے کہا پچھلے جواب کا کیا ہے؟ تتمہ ہوتا ہے کسی چیز کی، یعنی کہ ایکسٹینشن آپ کہہ لیں، ایکسٹینشن، اسی جواب کا اختتام، اسی جواب کو مکمل کرنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پچھلے جواب کا ہی تسلسل ہے، وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اب یہاں پر آ کے وہ جواب مکمل ہوگا. تو شیخ ایک چھوٹی سی بات تھی خارج اس درس سے ہٹ کے، تو جو متممہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ مقدمے کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. متممہ؟ جی آپ نے تممہ یہی کہا نا، تمہ ہی بتایا نا آپ نے. میں نے بتایا تتمہ. تتمہ صحیح. تو تتمہ. یہ متممہ بھی تتمہ سے نکلا ہوا؟ متممہ لفظ تو میں نے کبھی نہیں سنا، میرا خیال ہے تتمہ ہی استعمال ہوتا ہے. نہیں، جیسے ہوتا ہے نا، جیسے کتاب مقدمہ اجرمیہ، اس کا اگلا جو پورشن ہے وہ متممہ کہلاتا ہے. اچھا ہاں، تو وہ اسی معنی میں ہوتا ہے کہ اس کا، یعنی کہ اس کی ایکسٹینشن آپ کہہ لیں. اس کی ایکسٹینشن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بارک اللہ فیک. اچھا جی، اجعلتم، کیا تم نے بنا دیا ہے، سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرامی، اور آباد کرنا یا خیال رکھنا، المسجد الحرامی، مسجد حرام کا، کیا تم نے بنا دیا ہے اس سارے عمل کو، اس سارے عمل کو؟ وہ کیا چیز ہے؟ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا. اچھا یہاں پر ذرا دھیان سے سنیے گا. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح بنا دیا ہے جو بندہ ایمان لایا. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہاں پر سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ کوئی فرد ہے یا عمل ہے؟ فرد ہے یا اعمال ہے؟ جی اعمال ہیں. اعمال ہیں. تو ان کا کمپیریزن جو ہے وہ فرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ان کا کمپیریزن اعمال کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کمن آمن باللہ، اس بندے کی طرح جو بندہ ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر
اور جس نے جہاد کیا. آپ کو اشکال اور سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی بہنوں میں سے حفصہ بہن آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی بتائیے، سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ سب بتائیں. جی استاد جی سوال کا سمجھ آنا ضروری ہوتا ہے. اگر سوال اور اشکال سمجھ نہیں آئے گا تو اس کا جواب تو بالکل بالاولیٰ سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں اشکال کیا ہے. اشکال یہ ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت، اجعلتم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرامی، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ، اس شخص کی طرح جو شخص اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخری، اور جو آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. میں نے کہا کہ اشکال یہاں پر یہ ہے کہ اعمال کا کمپیریزن فرد کے ساتھ ہو رہا ہے، فرد کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اعمال کا کمپیریزن اعمال کے ساتھ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ ہم تقدیر نکالیں گے. تقدیر کیا نکالیں گے؟ ہم تقدیر یہ نکالیں گے کہ جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کایمان من آمن باللہ والیوم الآخر وجہاد من جاہد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، کایمان من آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کو تم نے اس کی طرح سمجھا ہوا ہے، اس بندے کے ایمان کی طرح جو بندہ آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے جہاد کی طرح جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں، اس ایمان لانے والے کا ایمان اور جہاد کرنے والے کا جہاد، اور حاجیوں کو پانی پلانے والے کا حاجیوں کو پانی پلانا، اور مسجد حرام کو آباد کرنے والے کا مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ دونوں اعمال لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا. ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی نہیں کرتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. جی سمجھ آیا؟ جی استاد جی تقدیر دوبارہ بیان کرتے ہیں جو جی بیان کیا آپ نے. جی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. بتائیے، اور باقی قوم کیوں بالکل خاموش ہے آج؟ کوئی جی شیخ سمجھ آ گئی. جی سمجھ آ گئی ہے سر آ گئی ہے. اچھا جی سر. اچھا، اگر یعنی کہ اگر آپ مائک وغیرہ آن کرنے میں کمفرٹیبل نہ ہو تو یہ چیٹ کے اندر لکھیں، ضرور لکھ کے ضرور بتائیں. کلاس میں پارٹیسپیٹ ضرور کریں، اس طرح پڑھانے والے کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی مطلب کلاس میرے ساتھ شریک ہے. تو آن لائن کلاسز کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ یعنی کہ بعض دفعہ ایسے ہی لگتا ہے کہ بندہ خود کلامی کر رہا ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو تھوڑا سا اگر آپ لوگ ساتھ وہ کرتے ہیں نا، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، تو ذرا پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہاں سن رہے ہیں لوگ. بارک اللہ فیک. اس کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے، پڑھانے والے پر اس چیز کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اچھا، اب اگلی آیت کے اندر یہ بات ہے کہ برابر کیوں نہیں ہو سکتے. لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. تو اب یہ جو بات کی ہے نا، لا یستوون عند اللہ، اس بات کی آگے علت بیان ہو رہی ہے، اس بات کی کہ کیوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ کام کرنے والے اور یہ کام کرنے والے برابر کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب وہ بیان ہو رہا ہے، الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ذریعے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے. تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جنہوں نے یہ کام کیے، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں بڑے ہی عظیم درجات والے ہیں، ان کا تو اللہ کے ہاں بہت ہی بڑا مرتبہ ہے. وَأُولَئِكَ، اور یہ لوگ یعنی کہ ان صفات سے متصف لوگ جن کے اندر یہ صفات ہیں، ایمان، ہجرت، جہاد، اپنے اموال اور اپنی جانوں سے، اولئک، ان صفات سے متصف لوگ، ہم الفائزون، فائز، کامیاب ہونے والے تو یہی لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے تو یہی لوگ ہیں. تو یہ لا یستوون کی علت ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس ایمان نہیں اور یہ باقی جو نیک کام کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے ہاں بڑے ہی عظیم درجے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں اولئک هم الفائزون. اس کا مطلب یہ ہے، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سورہ انفال کے آخر میں، کہ یہ جو ہم ہوتا ہے درمیان میں، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر فصل.
تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی کے اندر حسر پیدا ہو جاتا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, ان کے علاوہ کوئی کامیاب ہونے والا نہیں ہے. تو اس ضمیر فصل کا یہ معنی پیدا ہو جاتا ہے, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. ٹھیک ہے, تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اب آگے جو ہے وہ یہ کہا کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کامیابی ہے کیا؟ یہ کامیابی ہے کیا؟ جی سوال پیدا ہوتا ہے دانیال بھائی کہ فائزون جی سوال معذرت چاہتا ہوں, سوال ایک اور تھا. آپ نے الذین کا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے کہا یقیناً وہ لوگ, لیکن یہاں انا تو کہیں نہیں ہے, تو ہم نے انا کو کس طریقے سے یہاں سے تقدیر کیا ہے؟ اس کو میرے منہ سے نکل گیا ہوگا یقیناً, لیکن یہاں پر لفظوں میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں نے کہا اس کی کوئی تقدیر تو نہیں ہے کہ نہیں کسی نہیں چیز سے تعویل تو نہیں نہیں. نہیں, جزاک اللہ آپ نے ٹھیک ہے, تنبیہ کی. بارک اللہ فیک. اچھا جی, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فائزون کون ہے؟ تو اب آگے فائزون کی تشریح ہے, فائزون کی تفصیل ہے کہ فائزون کون ہے. فائزون وہ اس طرح ہے کہ یبشرہم, ان کو بشارت سنائے گا. کون بشارت سنائے گا؟ ربہم, ان کا رب بشارت سنائے گا. برحمت منہ, اپنی خاص رحمت کے ذریعے, اپنی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ان کو بشارت سنائے گا. اور کس چیز کی؟ ورضوان, اپنی رحمت کی بشارت سنائے گا, اپنی رحمت کی جو اس کی طرف سے ہے, ورضوان, اور اپنی رضا کی بشارت سنائے گا. وجنات لہم, اور ایسے باغات کی جو کہ ان کے لیے ہیں, ان فائزون کے لیے جو جنات ہیں. اور فیہا نعیم مقیم, اور ایسے باغات کے جن کے اندر ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں, جس کے اندر ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. نعیم مقیم کا مطلب ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں. مقیم باقی رہنے والی, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نا اقامت, اقام یقیم اقامتا فہو مقیم, کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ میں اتنے عرصے سے مقیم ہوں. مقیم ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں اس جگہ پہ یعنی کہ اسی جگہ پر میرا قیام ہے, اسی جگہ پر میں رکا ہوا ہوں. تو نعیم مقیم, باقی رہنے والی نعمتیں. تو اولئک هم الفائزون کی تشریح کیا کی کہ وہ فائز کیوں ہے, کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ یبشرہم ربہم, ان کو اللہ تعالیٰ بشارت سنائے گا کس چیز کی؟ اپنی رحمت کی, جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. برحمت منہ, اور اپنی رضا کی, کہ اللہ آج تم سے راضی ہو گیا, اب تمہارے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. وہ جنات لہم, اور ایسے باغات کی جو کہ ان کے لیے ہیں, ان فائزون کے لیے. اور ان جنات میں کیا ہے؟ نعیم مقیم, ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں. اور صرف کیا صرف جنت مل جائے گی, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی, صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی؟ نہیں, اس کے علاوہ ایک اور نعمت ہے, وہ اس پہ ایکسٹرا نعمت ہے. وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا. پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, یہ جو جنت ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, یہ اس سے پھر کبھی نکلنا نہیں ہوگا, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. خالدین, ہمیشہ رہیں گے, فیہا, اس میں, یعنی کہ اس رحمت میں, اس جنت میں, ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور بے شک ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر اور بدلہ ہے. اجر کہتے ہیں بدلے کو, ریوارڈ کو. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بدلہ ہے وہ بہت بڑا ہے. تو یہ پورا ایک بلاک تھا, ٹھیک ہے, پورا ایک بلاک تھا. یہاں سے شروع ہوا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ, کہ ہم نے کہا کہ پہلے ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ان سے مشرکین تو بڑے نیک اعمال کرتے ہیں, مسجد حرام کے متولی ہیں اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں, ان کے ساتھ قتال کس طرح ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جب ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے تمام اعمال غارت ہیں, اور جب تمام اعمال غارت ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ کس طرح سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس تو ایسے ایسے اعمال ہیں, تو ان کے ساتھ قتال کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کا جب یہ تذکرہ کیا کہ ان کے اعمال غارت ہیں, تو پھر ان کے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا, ان کے انجام کا تذکرہ کیا. اور پھر جب ان کے انجام کا تذکرہ کیا تو ان کے مقابل میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں, اور پھر ایمان والوں کے انجام کا بھی تذکرہ کیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے, ایمان کے مقابلے میں, ایمان اور عمل صالح کے مقابلے میں کوئی بھی دوسرا عمل جو کیا جائے بغیر ایمان کے تو وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور پھر ایمان والوں کا درجہ ذکر کیا, ایمان والوں کی بشارت ذکر کی, اور اس یعنی کہ یہ تذکرہ کیا کہ یہ لوگ فائزون ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. اور پھر اس کامیابی کی تفصیل ذکر کی کہ وہ کامیابی
ہے کیا، وہ کامیابی ہے کیا. آگے آیت نمبر 23 کے اندر جو ہے وہ ایک تیسرا معنی ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے وہ دوسرا معنی تھا کہ کفار تو اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح لڑائی ہو سکتی ہے. تو اب تیسرا معنی ہے. تو یہ تیسرا معنی کیا ہے؟ یہ تیسرا معنی یہ ہے کہ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ تو ہماری رشتہ داری ہے. مشرکین کے ساتھ تو ہماری رشتہ داری ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے. رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے. تو ان کے ساتھ قتال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ گیا، اشکال سمجھ آ گیا کہ کیا کس اشکال کا جواب دیا جائے گا یہاں پر؟ جی 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 سر. جی، کہ مشرکین کے ساتھ تو ہماری رشتہ داریاں ہیں، تو رشتہ داروں کے ساتھ تو صلہ رحمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا چاہیے. تو ان کے ساتھ قتال کیسے کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نام مت بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، کیا نہ بناؤ؟ اولیاء، دلی دوست. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر. اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی بھی کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو تم ان کو بھی دلی دوست مت بناؤ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اچھا اگر جو ایسا کرے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم، اور جو کوئی دلی دوستی رکھے گا ان سے، منکم، تم میں سے جو کوئی ان سے ولایت کا تعلق رکھے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ اگر باپ اور بھائی بھی، اگر قریب ترین رشتہ دار بھی ایمان کو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں تو ان کے ساتھ بھی دلی دوستی نہیں رکھی جا سکتی. اصل میں انسان کی حقیقی ولایت، حقیقی وفاداری، انسان کا وفاداری کا تعلق وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس کی وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے وفاداروں کے ساتھ، اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے محبوب لوگوں کے ساتھ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہوں، تو اس کا حقیقی تعلق اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو یہ اس سوال کا جواب دیا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہاری رشتہ داری قتال سے مانے بنتی ہے باوجود اس کے کہ وہ کافر ہیں، تو بھائی تمہارا جو ایمان کا تعلق ہے وہ زیادہ مضبوط ہے، ایمان کا تعلق زیادہ مضبوط ہے، اور ایمان اور کفر میں جو حد فاصل ہے اور جو فاصلہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت اس کے کہ تمہارا جو خون کا رشتہ ہے وہ اس کے آگے کمزور ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر تم واقعتاً مومن ہو تو ایمان اور کفر کا جو فرق ہے اس کو سامنے رکھو، جو خون کے رشتے کا تعلق ہے اس کو سامنے مت آنے دو. اگر ایسا کرو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ تو وہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھ کے صرف یہ کہا کہ صرف کافروں سے دوستی نہیں بلکہ قریب ترین رشتہ داروں کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ترجیح نہ دو. تو کیا کہا؟ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، او وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، واخوانکم، اور تمہارے بھائی، وازواجکم، اور تمہارے شوہر یا تمہاری بیویاں، وعشیرتکم، اور تمہارے خاندان، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جن کو تم کماتے ہو، وتجارت، اور تمہاری وہ تجارتیں کہ تخشون، تم ڈرتے ہو، کسادہ، جن کے اندر نقصان سے، جن کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، ومساکن، اور تمہارے وہ گھر، تمہاری وہ رہائش گاہیں، ترضونہا، جو تمہیں بہت پسند ہے. ذرا یہ دیکھیے کتنی چیزیں گنوائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. قل ان کان آباؤکم، ساتھ ساتھ گنتے جائیے، آباؤکم وابناؤکم 2، واخوانکم 3، وازواجکم 4، وعشیرتکم 5، واموال اقترفتموها 6، وتجارت تخشون کسادها 7، ومساکن ترضونہا 8 چیزیں. یہ 8 چیزیں گنوا کر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، احب الیکم، زیادہ محبوب ہیں تمہیں، تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں، تمہارے نزدیک محبوب تر ہیں
من اللہ اللہ کی بنسبت، ورسولہ اور اس کے رسول کی بنسبت، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ اور اس کے رسول میں جہاد کرنے کی بنسبت، اگر تمہیں ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز زیادہ پسند ہے تو فتربصوا، تو پھر ذرا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، فاسق قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو ان 8 چیزوں میں سے کوئی چیز بھی اللہ، اللہ کے رسول اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر محبوب ہو، وہ اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے اسپاؤس کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اموال کو، اپنی تجارت کو، اپنی کوٹھیوں اور اپنے گھروں کو، ان میں سے کسی چیز کو بھی دین سے زیادہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سے زیادہ ترجیح دیتا ہے، اس پر اس کو مقدم رکھتا ہے، تو پھر اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ فتربصوا، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ وہ عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ پیچھے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا، اب ایک اور چیز کا تذکرہ ہوگا، اور تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ، اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں ان 8 چیزوں کو تم نے ترجیح نہیں دینی اور ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرنا، یہ جو پہلے جن چیزوں کو ذکر کیا ہے، اصل تمہارا اعتماد اور تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح یہ بھی یاد رکھو کہ تم نے اپنی کثرت پر بھی اعتماد اور توکل نہیں کرنا، اپنی کثرت پر بھی اعتماد اور توکل نہیں کرنا، اپنی عددی قوت جو ہے اس کے اوپر بھی اعتماد اور توکل نہیں کرنا۔ ممکن ہے کہ بعض دفعہ تم عدد میں کم ہو لیکن اللہ پر تمہارا توکل ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دفعہ تم عدد میں زیادہ ہو، تمہاری تعداد زیادہ ہو، عددی طور پر تم کثرت میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی کمی واقع ہو جائے اور اعتماد اپنی کثرت پر ہو، اپنے عدد پر ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شکست کا مزہ چکھا دے۔ تو اب اس لیے اس آیت میں یہ تذکرہ ہوگا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سارے موقعوں پر، بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تمہاری نصرت کی ہے۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، اذ اس وقت کے جب، اعجبتکم تمہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، تمہیں بہت اچھی لگ رہی تھی، کثرتکم تمہاری کثرت، تمہارا تعداد میں زیادہ ہونا تمہیں بھلا لگ رہا تھا، لیکن فلم تغنی عنکم شیئا، اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور کیا ہوا، وضاقت اور تنگ پڑ گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما رحوبت باوجود اپنے وسیع ہونے کے، باوجود اپنے وسیع اور باوجود اپنی وسعت کے زمین تم پر تنگ پڑ گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، تم پھر پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور یہ یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ چند لوگ جو ہے وہ باقی رہے، باقی لوگ جو ہے وہ میدان جنگ سے تتر بتر ہو گئے۔ خاص طور پہ اس موقع پہ فتح مکہ کے فوراً بعد کی بات ہے، تو نئے نئے مسلمان ہونے والے لوگ بھی موجود تھے زیادہ، جس کی وجہ سے ایسا ہوا کہ جن کی ابھی ایمان کے اوپر خاصی تربیت نہیں ہوئی تھی، تربیت ایمانی کی کمی تھی، ایمان تو لے آئے تھے لیکن ابھی ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اسی طرح کہا کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایسے جب نیا نیا بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایمان میں تو داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان دل میں مستقر ہو، ایمان دل میں راسخ ہو، مضبوط ہو، اس کے لیے ایمانی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تربیت کی ضرورت مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ وہ لوگ جو ظاہری اعمال کی طرف بہت زیادہ
توجہ رکھتے ہیں، ظاہری اعمال کے ساتھ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن اعمال قلب جو ہیں، قلبی اعمال، دل کے اندر ایمان کی کیفیت، اس کو بڑھانے کے اسباب، اس کی حفاظت اور جو قلب کا معاملہ ہے اس کی طرف سے غافل ہوتے ہیں. تو یہ لوگ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح کوئی درخت ہو اور بظاہر اس کی بڑی اچھی شاخیں نظر آ رہی ہوں اور بہت ہرا بھرا درخت دکھ رہا ہو، لیکن اس کی زمین کے اندر جڑیں ہی نہ ہوں، یا اس کی جڑیں ہوں تو بالکل سطحی سی جڑیں ہوں، تو ایسا درخت جو ہے وہ بڑی جلدی زمین بوس ہو جاتا ہے. اور ایسا جو درخت ہے وہ ایک آندھی بھی شاید اس کا سامنا نہیں کر پاتا. تو یہی مثال اعمال قلب کی ہے. قلب کے اعمال اور جو ظاہری اعمال ہیں ان کا آپس میں ایسا ہی تعلق ہے. تو عموماً جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اعمال قلب ہوتے ہیں، قلبی اعمال، ان کے حوالے سے بڑی غفلت برتی جاتی ہے. تو اس موضوع کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس موضوع کے ساتھ اعتنا کرنا چاہیے. اپنے دل کے اندر جو قلبی اعمال ہیں، قلبی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور دل کا اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہنا، یہ ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمارے ظاہری اعمال پر جتنی محنت ہے اس سے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ان چیزوں پر ہے. اور جب دل کی دنیا جو ہے وہ دل کی دنیا جب آباد ہو جائے اور دل کے اندر یہ معانی راسخ ہو جائیں، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ پر توکل، اللہ سے تعلق، انابت اللہ، یہ چیزیں جب دل کے اندر راسخ ہو جائیں تو ظاہری اعمال میں خود بخود بہتری آ جاتی ہے. ظاہری اعمال، کیونکہ سب اعمال کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے، سب اعمال کا مرکز جو ہے وہ قلب ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے. تو جب دل کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو اعمال کے اوپر خود بخود اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ کہیں اور کسی اور طرف بات نکل گئی، لیکن میرا خیال ہے کہ دین کے طالب علموں کے لیے یہ چیزیں بھی ضروری ہیں. خاص طور پہ ہم بر صغیر کے اندر رہنے والے اور پاک و انڈیا کے یہ جو ہمارا پاک و ہند ہے اس کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہمارا زیادہ جو اہتمام ہوتا ہے یا زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ظواہر کے اوپر ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، ظواہر کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت بواطن کی ہے، دل کی دنیا کی ہے. تو اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو جب مشکل وقت آیا تو وہ صحابہ جن کی ایمانی تربیت ہوئی تھی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بدر میں، احد میں اور مشکل مراحل کے اوپر اللہ کے نبی کے ساتھ رہے تھے، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، وہ فرار نہیں ہوئے. لیکن چونکہ نو مسلم کثرت سے تھے جو بھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، تو اس وجہ سے باوجود کثرت کے جو معاملہ ہے وہ جنگ ہاتھ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. لیکن ثم انزل اللہ سکینتہ، اور پھر اللہ نے سکینت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت نازل کی علی رسولہ، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ایسے لشکر کے لم تروها، جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا. کس طرح؟ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کروایا. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے، یہی ان کے کفر کی جزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ خود سے ان کو عذاب دے. اور ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی من بعد ذلک، اس کے بعد، علی من یشاء، اس پر جس پر اللہ نے چاہا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ بہت سارے کفار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ اس کے بعد ان کو ایمان کی توفیق دے دی. یا پھر یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا میدان جنگ سے تتر بتر ہو جانا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور ان کو توفیق دی کہ وہ اس سے جو ہے وہ رجوع کریں اور واپس میدان جنگ کی طرف پلٹیں اور کفار کے ساتھ دو ہاتھ کریں. تو اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور کیا ہے، اور مہربان ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا سر یہ جو آیت نمبر 26 ہے، یہ اس کانٹیکس میں ہے کہ جو میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے غزوہ حنین کے موقع پر، ان کو واپس بلایا گیا ان کے والے سے. ثم انزل اللہ سکینتہ، جی ثم انزل اللہ سکینتہ، یہ ہے نا کہ جب مسلمان تتر بتر ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی گھبراہٹ جو ہے اس کو دور کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی، اور اس سکینت کی وجہ سے ان کی جو گھبراہٹ تھی وہ دور ہو گئی، اور وہ پھر دوبارہ پلٹے اور پلٹ کے انہوں نے میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ دشمن کو شکست دی۔ اچھا سر، یہ جو باقی رہ گئے تھے ان کے لیے، یا جو چلے گئے تھے ان کو وہ واپس پلٹے اسی وجہ سے؟ نہیں، یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے، علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ عام ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور تمام مومنین جو صحابہ ساتھ تھے اللہ کے نبی کے، ان سب کے لیے، ان سب کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کی، ان کی اس گھبراہٹ کو دور کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ اگر ولو اعجبتکم کثرتکم، اگر کثرت ہوگی بھی تو کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اللہ نے تمہاری بڑی جگہوں پہ مدد کی، لیکن کثرت نے تمہاری تو یوم حنین میں بھی مدد نہیں کی۔ تو مقصد کیا بتانا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ اوپر بتائے 8 رشتے، کہ ان پر بھی اعتماد اور توکل مت کرو، اعتماد اور توکل اللہ پر رکھو۔ اسی طرح یہ بتایا کہ اپنی کثرت پر اور اپنی عددی قوت پر، یا اپنی تیاری پر، اپنے اسلحے پر، اس پر تمہارا توکل اور تمہارا جو اعتماد ہے وہ اس پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جی نور ہیرا پوچھیے۔ سر یہ جو ورڈ ہے مواطینہ، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، مجھے اس کی جی، سمجھ نہیں آ رہی۔ مواطن جو ہے یہ موطن کی جمع ہے، موطن، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت سے مقامات، مواطن، مقامات، اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات ہیں، باقی جو اللہ کے نبی کی جنگیں ہیں، وہ ساری کی ساری اس سے مراد ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 19 غزوات ہیں جن میں آپ خود شریک ہوئے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ اس سے وہ مراد ہے۔ مواطن جمع ہے موطن کی، موطن، آپ ایک لفظ بولتے ہیں نا وطن، پاکستان ہمارا وطن ہے، تو وطن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی نور ہیرا۔ ملک۔ ہاں، ملک یا جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، آپ کی جائے سکونت، ٹھیک ہے، تو موطن بھی اسی کو کہتے ہیں، رکنے کی جگہ یا ٹھہرنے کی جگہ، تو اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ مختلف مواقع، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ سارے غزوات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وہی ہے، واو، طا اور نون، روٹ ورڈ یہی ہے۔ اچھا جی، اسائنمنٹ کے متعلق سر، جی اس چیز کی وضاحت زیادہ ہمیں اس ٹرانسلیشن کی بجائے ریالٹی سے ہو رہی ہے نا، کہ یہ جو باقی رہ گئے تھے ان کے لیے، یا جو لوٹ کے پلٹے ان کے لیے بھی ہے، کہ ہمیں ریالٹی کا پتہ ہے کہ کچھ جو گئے تھے پیٹ پھیڑ کے وہ واپس آئے تھے، یہ حدیث سے شاید وضاحت اس کی ہو، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے۔ ہاں بالکل ظاہر ہے، ایسا ہی ہے، بلکہ ویسے دیکھیں نا الفاظ کے اندر بھی تو المؤمنین ہے نا، المؤمنین ایمان سے، تو وہ سب ایمان کے وصف سے تو متصف ہے نا، تو خود آیت کے اندر بھی تو تخصیص نہیں ہے نا۔ اچھا جی، اب اسائنمنٹ کی میرا خیال ہے کہ اس ہفتے میں لینی ہے، تو جمعرات کا رکھ لیتے ہیں، جمعرات کو انشاءاللہ کر لیتے ہیں، کر لیجئے گا، اسائنمنٹ کر لیں گے، اور کوئز کا کیا طریقہ ہے، کیسے ہونے ہیں آپ گروپ میں کوئز کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں کوسچن آنسر وہ بنا دوں گا، ایم سی کیوز بنا دوں گا، اور ایم سی کیوز ایل ایم ایس پہ میں اپلوڈ کر دوں گا، وہیں پر آپ نے جو ہے وہ ان کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 19 کی تقدیر دوبارہ ذکر کر دیں، آیت نمبر 19، ہاں، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کایمان من آمن باللہ والیوم الآخر، کایمانی من آمن باللہ، اس کے ایمان کی طرح کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اور والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، وجہاد من جاہد فی سبیل اللہ، اور اس کے جہاد کی طرح کہ جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ٹھیک ہے، یہ تقدیر ہم نے نکالی ہے۔ یا پھر ادھر ایک اور تقدیر بھی نکل سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس والے حصے کو وصف بنانے کے، ہم یہ والا پہلے والا حصہ ہے، اس کو بھی ہم افراد میں تبدیل کر دیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ہم بنائیں اجعلتم اہل سقایت الحاج
وعمارة المسجد الحرام اجعلتم اہل سقایۃ الحاج وعمارة المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں کو اور مسجد حرام کو آباد کرنے والوں کو برابر سمجھ لیا ہے اس شخص کے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے؟ یعنی کہ ہمیں یا تو سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کو افراد میں تبدیل کرنا پڑے گا، یا پھر ہمیں کمن آمن باللہ والیوم الآخر اس کو جو ہے وہ ہمیں وصف میں تبدیل کرنا پڑے گا، ایمان یہاں پر یا تو ہمیں یہاں پر لفظ ایمان نکالنا پڑے گا، یا پھر یہاں پر ہمیں لفظ اہل نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہوگا. جی کوئی سوال وغیرہ ہے تو پوچھ لیں. السلام علیکم وعلیکم السلام. سر، آیت نمبر 18 اور 17 19 میں بتایا گیا ہے کہ حاجیوں کو پانی لانے والوں اور مسجد میں کام کرنے والوں کو ایمان سے برابر سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ برابر نہیں ہے. جی تو اس بات کو آج کے دور کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آج کل درباروں پہ ہوتے ہیں اور وہ کہ مرید وہ مشن وغیرہ ہوتے ہیں، خدمات وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہے، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے، نہ یوم آخرت کے دن نہ قیامت کے دن، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں. یہ ریمائنڈر نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے تو؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ تمام اعمال سے ہے. آپ اس کو اس طرح ایک عمومی معنی میں سمجھیں کہ کوئی بھی عمل ہو، وہ چاہے بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کے ساتھ ایمان موجود نہیں ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی کفار آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، بہت زیادہ ویلفیئر کے پروجیکٹس کرتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، تو اس کا انہیں آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایمان نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے، جو ایمان شرعی جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، چونکہ وہ نہیں ہے تو اسی لیے خیر کے کام جتنے بھی ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ عام ہے، اس کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے اس کے سر اندر. بھائی جو ریلیٹ کر رہے ہیں وہ بات ابھی جو کر رہے ہیں یہ کام، وہ تو ایمان والے ہیں نا، مسلمان ہیں وہ. اچھا بھائی جن کے متعلق کہہ رہے ہیں جی ایسے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے اس فیل کو. بھائی نے کیا سوال میرا کیا؟ خیال اکمل بھائی بتائیے گا. بھائی نے کہا ہے کہ ابھی آج کے دور میں اگر کچھ لوگ ہیں جو یہ پانی حاجیوں کو پلانے والا یہ مسجد کو آباد ادھر کر رہے ہیں، تو یہ جبکہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ برابر نہیں ہے ان کے ایمان والوں کے. نہیں ظاہر ہے، ٹھیک ہے، یہ تو تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح کے لیے ریمائنڈر نہیں ہے ان کے لیے کہ آج کے لوگ اگر یہ کر کے نہیں، یہ کہہ رہے ظاہر ہے ہیں وہ ایمان کے ساتھ ایک نیک عمل کر رہے ہیں، ان کو اس کا اجر میرے خیال میں اتنا بڑھ کے دیا ظاہر ہے، جائے گا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مسلمان کو یہاں پر بات ان کی ہو رہی ہے جو ایمان کے بغیر یہ اعمال کرتے ہیں. جو لوگ ایمان والے بھی ہیں اور یہ اعمال بھی کرتے ہیں تو وہ تو بالکل نور علی نور ہے نا. یہ تو پھر بہت بڑی بڑی نیکیاں ایمان کے ساتھ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے. جو ایمان کے ساتھ کر رہے ہیں ان کو تو کتنے گنا زیادہ اس کا اجر و ثواب مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بہت بڑا عمل ہے. حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا سر میں نے یہ پوچھنا تھا، ماشاءاللہ آپ کچھ پوائنٹس کو جتنی باریکیوں سے ٹچ کرتے ہیں واقعی مزہ آتا ہے اور اچھا لگتا ہے. بارک اللہ تو آپ نے ہمارے اکثر جو دیکھا ہے کہ دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے الگ کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اکثر یہ ہے کہ بچوں کو جو والدین بچوں کو مدارس میں بھیج رہے ہیں وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ پرائمری سے ہی ان کو نہ بھیج دیتے ہیں. جی تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارا لیول ابھی 25 میری ایج ہے اگر، تو ہم نے دنیا کا بھی خوب پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو فہم ہے بڑے غور سے اس کو سمجھنا اور پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے اس کا لطف مل رہا ہے اور سمجھ آ رہی ہے اچھی. تو بچوں، آپ کا کیا خیال ہے کہ بچوں کو کس سٹیج پہ جا کے یہ مدارس کی یا اس طرح اگر ترجمہ تفسیر پڑھانی ہے یا حدیث بالکل ساری وہ چیزیں پڑھانی ہیں اچھا اس ہوگا کا آپ کا سوال ہے کہ بہت وہ اچھا پرائمری ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، پرائمری لیکن سے ان کو اس طرح بھیجا جائے یا پہلے
یا ان کو ہائی اسکول کی جو اسٹڈی ہے وہ میٹرک کروا لیا جائے, اس کے بعد ساتھ ساتھ دوسرے دین کا کچھ پڑھایا جائے. یعنی بالکل دین کے لیے, یہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ڈیپلی, یعنی عالم بنانے کے لیے ہمیں کس اسٹیج پہ بچوں کو لے جانا چاہیے؟ اکمل بھائی آپ کا سوال بہت اچھا ہے, لیکن یہ تھوڑا تفصیل طلب ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کسی اور وقت میں بات کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ یعنی کہ یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا جواب جو ہے نا وہ کوئی بہت جنرل سٹیٹمنٹ دی جا سکے اس کے جواب میں. اس کے جواب کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں. تو مطلب میں نے خود جو تعلیم حاصل کی ہے, بلکہ میں ابھی خود مدرسے سے فارغ نہیں ہوں, میں ابھی میرا آخری سال چل رہا ہے, ابھی میں فارغ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ میں انشاءاللہ فارغ ہوں گا رمضان سے پہلے, لیکن ابھی میں فارغ نہیں ہوں. تو میں نے خود جو پڑھنا شروع کیا, دیر سے پڑھنا شروع کیا, تو یعنی کہ یونیورسٹی سے ڈراپ کر کے تو میں, اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ بچوں کو بھی اس جی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بچوں کو بھی بات اس کریں گے لیول جس طرح آپ ڈیپلی پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک, انشاءاللہ. آواز آ رہی سر؟ آواز بہت کٹ کے آ رہی ہے نا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.